دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے جس کی مثال آج سے پہلے تاریخی انسان میں نہیں ملی۔ ہم جنس پرستی کا آغاز اسی قوم سے شروع ہوا۔ اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے مرد مرد سے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ یا ڈکے چھپے بدفعلی نہیں کرتے تھے، بلکہ سر عام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ نے قوم لوط کے لوگوں کو ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو ناظرین، شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی۔ یہاں ہر طرح کے گلے پھل میوے کی کثرت پیداوار تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنی ضرورت کی چیز اس شہر میں لینے آیا کرتے تھے، لیکن شہر صدوم میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس شہر میں پیدا ہونے والی چیزوں پر صرف ہمارا حق ہے۔ اس لیے آنے جانے والے لوگوں سے یہ قوم بہت تنگ تھی۔ ایک دن اس بات پر کچھ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اتنے میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم ان مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں بولوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ شیطان کی یہ بات سن کر کچھ لوگ پوچھنے لگے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری ان سے جان چھٹ جائے؟ کچھ دیر بعد وہ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور قوم لوط کے لوگوں کو مائل کرنے لگا۔ جب قوم لوط اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اس بدکاری کے بعد شیطان نے شہر صدوم سے کہا، تم لوگ آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے اس قوم سے یہ بدفعلی کروائی۔ اس قوم کو اس بدفعلی کا ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مرد اپنی عورت کو چھوڑ کر مرد کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ اس قدر عام ہو گیا، کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی، ہر گھر میں یہ گناہ عام ہو گیا۔ تو ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے پر یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہدایت کو دھتکار دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر تشریف لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے کہ ان کی قوم پہلے ہی بدفعلی میں بہت زیادہ سرکشی کر بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان نوجوان کے ساتھ بھی بدفعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کو خبر دینے چلی گئی کہ ہمارے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ جب ان بدفعلوں کو یہ پتہ چلا تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا اور ان بدفعلوں کو سمجھانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور کہا، ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو،
ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے اہل عیال اور مومنوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ اگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل عیال اور مومنوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے تمام بستیوں کو اپنے پروں میں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان تمام بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب سے قوم لوط کی لاشوں کی پرچیاں اڑ گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ جزاک اللہ۔